غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہوا۔ ابھی غزوہ بدر کو 1 سال گزرا تھا تو کافروں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی قتل ہو گئے تھے اور ان میں بڑے بڑے 24 سردار بھی تھے۔ انتقام کی آگ ان کو نہ تو دن کو چین کرنے دیتی تھی اور نہ ہی رات کو سونے دیتی تھی، اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا موت کی بھینٹ نہ چڑھا ہو۔ احد پہاڑ مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ پہاڑ کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کفار مکہ کا لشکر 3000 جنگ آزما سورماؤں پر مشتمل تھا، 700 زرہ پوش، 200 گھڑ سوار، 3000 اونٹ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں بھی ساتھ تھیں جو دف بجاتی تھی، مرثیے گاتی تھی، آہو فغاں کرتی تھی، لوگوں کو بھی رلاتی، خود بھی روتی تھی، لوگوں میں جوش انتقام پیدا کرتی تھی۔ اور ایک وجہ عورتوں کو ساتھ لانے کی یہ بھی تھی کہ اہل مکہ کہیں میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، عورتوں کے ہوتے ہوئے انہیں غیرت کا احساس ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، جب وہ شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو گلی کوچوں میں ان سے لڑیں گے، اوپر سے عورتیں پتھر ماریں گی، وہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی اسی مشورے کو پسند کیا، مگر پرجوش نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر شوق شہادت تھا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مدینے کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں تو دشمن سمجھے گا ہم بزدل ہیں، ہم مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کا جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے، شوق شہادت دیکھتے ہوئے، مدینے سے باہر احد میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر 1000 جوانوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر اسلام سے الگ کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پرجوش نوجوانوں کا کہنا مانا اور میرے مشورے کو مسترد کر دیا۔ رئیس المنافقین کا خیال تھا لشکر اسلام میں پھوٹ پڑ جائے گی، باقی لوگ بھاگ جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ احد تک پہنچے۔ ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا امکان تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 مجاہدین کا ایک دستہ مقرر فرمایا، سفید وردی پہننے کا حکم دیا تاکہ دور سے ان کو پہچان لیا جائے، اور ان کو تاکیدی حکم دیا، اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں تو ان پر تیروں کی بوچھار کرنا،
تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، ہمیں فتح ہو یا شکست تم اپنا چھوڑنا۔ دیکھو پرندے ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں، دشمن ہمیں تہ و تیگ کر رہے ہیں، تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اپنے مورچوں کو ہرگز نہ چھوڑنا جب تک میں اپنا پیغام نہ بھیجوں۔ جب تک تم ثابت قدم رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے جھانے میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ ان کا رن پڑا، لشکر اسلام غالب آ گیا، کفار کے قدم اکھڑ گئے، کفار کے حوصلے پست ہو گئے، کفار نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ لشکر اسلام نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جو مجاہدین درے پر کھڑے تھے انہوں نے بھی آ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ جو امیر تھے انہوں نے منع کیا اور حضور کا فرمان یاد دلایا، لیکن وہ نہ رکے اور کہا کہ حضور کے فرمانے کا یہی مطلب تھا کہ فتح تک ہم یہاں رہیں، مقصد حاصل ہو گیا، اب یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور صرف 10 مجاہدین درے پر رہ گئے۔ عید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے درے کو خالی دیکھا تو پیچھے سے فوراً حملہ کر دیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کی فتح قریب قریب شکست میں بدل گئی۔ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمان منتشر ہو گئے، ان میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں نے سوچا جس کے لیے لڑ رہے تھے اب وہ ہی نہیں رہا تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ غزوہ احد کا بیان حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ غلام وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں تاڑ لگائے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا تو وحشی نے نیزہ مارا جو ناف کے نیچے لگا اور پار نکل گیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ وحشی نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکالا اور ہندا کے پاس لے آیا اور کہا یہ حمزہ کا کلیجہ ہے۔ اس نے چبایا، کان، ہاتھ، آنکھ کا ہار بنا کر گلے میں پہنا اور گلے کا ہار بطور انعام وحشی کو دیا اور اس سے وعدہ کیا مکے جا کر مزید 10 دینار دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا حمزہ کی شہادت کی خبر ملی اور آپ نے ان کا بدن دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ غمگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت حنظلہ، ابھی ان کی عمر 18 برس تھی، نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات تھی کہ حکم ہوا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فوراً پہنچ گئے اور اسی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کی لاش نہیں مل رہی تھی، آپ کی میت کو ڈھونڈا تو ملی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کی میت ملی تو دیکھا کہ آپ کے بالوں سے اور جسم سے پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ آپ کی اہلیہ جن کا نام جمیلہ تھا وہ عبداللہ ابن ابی کی بہن تھی، اس سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے تو کہنے لگی کہ ابھی غسل جنابت نہ کر سکے تھے
تو فوراً دوڑ آئے۔ بس اسی لیے تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ مشرکین مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیروں تلواروں کی بارش شروع کر دی، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں۔ آپ کے محافظوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دشمنوں پر تیر برسائے، اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برساؤ تیر سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ نے 1000 تیر دشمن پر برسائے، اور آقا نے فرمایا سعد تیری اس بہادری کی عظمت کو سلام۔ اس غزوہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمان صحابیات بھی شامل ہوئی، جن میں حضرت ام عمارہ شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ شامل ہیں۔ وہ مسلمان زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضور کے آس پاس گھومنے لگتی۔ بدر میں 70 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سے 66 انصار تھے اور 4 مہاجر۔ معزز ناظرین، غزوہ احد کے مختصر واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ہمارے انتہائی لائق اور قابل پروفیسر مفتی سجاد چشتی صاحب کی ویڈیو اسی چینل یونیک 3344 پر سماعت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔